نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلد ایک اور بات کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، حضور کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تم لوگ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے ہو، تم گویا امام ابو حنیفہ کی سنت پر چل رہے ہو، امام ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ لوگوں کو ذہن دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے نا، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا طریقہ جو ہے نا، وہ تمہیں کہاں لے جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح ہم پہلے ہی اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات واضح کرتے چلے آ رہے ہیں کہ غیر مقلد کا کام دھوکہ دینا اور فریب سے کام لینا، دھوکہ و فریب اور مغالطے میں ڈالنا اور بدظن کرنا، یہ غیر مقلد کا کام ہے۔ تو یہاں بھی یہ غیر مقلد یہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سامعین ناظرین، ہمارے علماء کرام نے سیرت النبی کے نام سے کتابیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتابیں لکھی، سنت حبیب کے نام سے آپ کو کتاب مل جائے گی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب مل جائے گی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فضائل ہماری کتب کے اندر مل جائیں گے آپ کو۔ اللہ کے رسول کے سنت پر چلنے کے یہ فضائل ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترغیب دی گئی ہے ہماری کتب کے اندر۔ آپ دیکھیں گے جا بجا یہ چیز جو نا آپ کو ملے گی، کثرت سے ملے گی۔ لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ ہماری کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر اتنا ثواب ملتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر چلو گے تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا، جنت ملے گی؟ ایسی کوئی چیز ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر چلنے کی ترغیب کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ وہ ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھنے کے لیے ان کی سمجھ پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے جو مجتہدین نے استنباط کیے ہیں، مسائل جو عام بندہ نہیں جو نہ سمجھ سکتا، ان مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ یا وہ مسائل جو ثابت تو ہیں لیکن ان کے اندر بظاہر تعارض ہے، تو رفع تعارض کے لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اپنی سنت پر ہمیں نہیں چلوا رہا، امام ابو حنیفہ اپنے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر امت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلد جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود اس کی کوشش کیا ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی پیروی چھوڑ کر ہماری پیروی پر آ جائیں، ہماری تقلید کرنا شروع کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے پوچھی ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید سے اس چیز میں روکتے ہو تو آپ ہمیں سمجھاؤ صرف قرآن و حدیث سے، کیونکہ ہمیں تو تقلید تو نہیں کرنی نا۔ جب امام ابو حنیفہ کی تقلید کی منع آ گئی تو آپ کی بھی تقلید منع ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں نور ٹی وی پر، یہ نور ٹی وی جدہ، یہ محمد عاقل نامی کتنے مسائل بتا رہا ہے، کوئی دلیل نہیں دے رہا، کوئی حوالہ نہیں دے رہا، کہاں کیا لکھا ہوا ہے کوئی نہیں مسئلہ بتا رہا، صرف کہتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے ہمارے کبار علماء ہیں سعودی کے، ان سے۔ تو تقلید اسی چیز کا تو نام ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ سے سنائیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، تم سناؤ تو جائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ تقلید سے تم نے منع کر رکھی ہے، اب ہمیں قرآن و حدیث سناؤ۔ اب جو ہے وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا تو علم ہے نہیں کہ وہ استنباط کر سکیں، استنباط کے اہل بھی نہیں ہیں، مجتہد نہیں ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، پیروی کی جائے۔ غیر مجتہد اور غیر مقلد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ